عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل مصیبت، اصل مشکل میدان محشر کی مشکل ہے۔ اور دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا سرمایہ ہے، وہ کون سی ایسی دولت ہے، وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو ہمیں میدان محشر میں کام آنے والی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب۔ اگر آخرت کا سودا پوچھتے ہو، آخرت کی کامیابی پوچھتے ہو کہ آخرت میں کون سی شے کام آنے والی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بندہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی آخرت کا سودا محبت کا سودا ہے۔ اور ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم محبت کس سے کر رہے ہیں۔ اس سے محبت کر رہے ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، یا اس سے محبت کر رہے ہیں کہ جو آخرت میں ناکام ہونے والا ہے۔ چونکہ نقل اس کی جاتی ہے جو پاس ہونے والا ہو، جو فیل ہونے والا ہو اس کی نقل نہیں کی جاتی، جو فیل ہونے والا ہو اس کی نقل نہیں کی جاتی، نقل اس کی ہوتی ہے کہ جس کے پاس ہونے کی گارنٹی ہو۔ تو سامعین محترم، اس آیت، اس حدیث کے ساتھ ساتھ سرکار نے یہ تو فرما دیا کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں ساتھ کنڈیشن بھی لگا دی، ساتھ شرط بھی لگا دی کہ میرے ساتھ وہ ہوگا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے، یعنی الحسن والحسین وابواہما، اور ان کے باپ سیدنا علی کرم اللہ کریم سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ جنت میں کانا ممائی فی درجتی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ انہوں نے اپنی بیعت کو، اپنی سنگت کو، اپنے اہل بیت کی محبت کے ساتھ مشروط کیا۔ تو سامعین محترم، آخرت کا سودا محبت کا سودا ہے، اور محبت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن ہوتا ہے۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں بولیے حسن ہوتا ہے۔ جہاں حسن نہیں ہوتا وہاں محبت نہیں ہوتی۔ اور حسن سے مراد ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، حسن سے مراد باطن کا حسن ہے۔ اگر ظاہری خوبصورتی مراد ہوتی تو بلال حبشی جس کا رنگ بھی کالا ہے، جس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں، وہ حوروں کی جو ملکہ ہے اس کا شوہر نہ بنایا، اس کا شوہر نہ بنایا جاتا۔ معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں جو حسن ہے وہ دل کا حسن ہے، وہ باطن کا حسن ہے، وہ روح کا حسن ہے، وہ اندر کا حسن ہے۔ تو سامعین محترم، حسن محبت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں۔ آؤ تمہیں ایک ایسی ہستی بتاتا ہوں کہ جس کو جو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے، اور جو جن کو وہ دیکھتے ہیں وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دے کے بھیجا ہے، ایسی خوبصورتی دے کے بھیجی ہے، ایسا جمال دے کے بھیجا ہے، ظاہر و باطن میں، رنگ و روپ میں، حسن اخلاق میں، کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتہ ہے ایک ایسا محبوب بھی اس دنیا میں بستا ہے، ایک ایسا حسین بھی اس دنیا میں رہتا ہے کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ بھلا ہے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسین، وہ حسین ہے جو وہ دہا کے چہرے والا ہے، وہ حسین ہے جو وہ لیل کی زلفوں والا ہے، وہ حسین ہے جو طٰہٰ کی شان والا ہے، وہ حسین ہے جو یاسین کے چہرے والا ہے، وہ حسین ہے جو ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے۔ جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے، جس کو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، لیکن شبیر حسین شاہ بخاری، لیکن فرق ہے جن نے حضور کو دیکھا وہ بھی بے مثال، وہ بھی حسین، لیکن جنہوں نے سرکار کو دیکھا، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی مقداد بن گئے، اور جن کو حضور نے دیکھا وہ علی بن گئے، فاطمہ بن گئے، وہ حسنین کریمین۔ یوں سمجھ لیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ حسین ہو گئے، اور جن کو حضور نے دیکھا وہ حسنین ہو گئے۔ حسن ان کی وراثت کر پا گیا، حسن ان کے نام ہو گیا، وہ حسن کی اصل قرار چہرے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی بے مثال ہیں،
لیکن جن کو حضور نے دیکھا وہ بھی شان ہوتا ہے۔ فرق ہے، دیکھیے دیکھنے اور دیکھے جانے میں فرق ہوتا ہے، دیکھنے میں اور دیکھے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو حضور نے دیکھا اس کا مقام اور ہے، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کا مقام اور ہے۔ چونکہ جو دیکھتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے وہ معشوق ہوتا ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کو دیکھنے والے اور ہیں، اور جن کو حضور نے دیکھا وہ اور۔ ابھی نہ سمجھے ہوں تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے جے میں دیکھا تے وہ دیکھے نہ ہی، جے میں نہ دیکھا تے وہ دیکھے۔ یعنی محبوب کا دیکھا جانا اور ہے، اور محبوب اگر دیکھے تو وہ اور ہے، محبوب اگر دیکھو تو دیکھے تو وہ شان اور ہوتی ہے، اگر عاشق محبوب کو دیکھے وہ مقام اور ہوتا ہے۔ جے میں دیکھا وہ دیکھے نہ ہی، جے میں نہ دیکھا تے وہ دیکھے ایڈے لے کے تتی دے کے تو جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ تو معلوم ہوا ابھی سمجھ نہ آئی، ابھی اگر بات واضح نہ ہوئی، آؤ تمہیں بتلاؤں کہ جو دیکھتا ہے، جو دیکھنے کا طالب ہے اس کا مقام اور ہے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے اس کا مقام اور ہے۔ جو دیکھنے کا طالب ہے وہ رب ارنی کہہ دیتا ہے، جو دیکھنے کا طالب ہے، جو دیدار کا طالب ہے وہ رب ارنی کہتا ہے، اور جس کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے اس کو اگر نماز پڑھ رہا ہو آسمان سے صدا آ جاتی ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولجنك قبلة ترضاها۔ اے محبوب آپ نماز میں ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ دیکھنے والے ہیں، حضور دیکھے جانے والے۔ موسیٰ طالب ہیں، موسیٰ علیہ السلام حضور مطلوب ہیں، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت بس ایک شعر سے سمجھ لیں کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، ان کا جانا اور ہے، اپنا بلانا۔ جو مطلوب ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، جو طالب ہوتا ہے وہ 40 راتوں کا چلا کرتا، جو مطلوب ہوتا ہے وہ امی ہانی کے گھر سویا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پیغام بھیجا جاتا ہے، اے جبریلہ جا میرے محبوب کے طلبوں سے اپنے کافوری لبوں کو مس کر کے یہ کہہ دے ان اللہ اشتاقا الى لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب اللہ آپ کی دیدار کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جن کو حضور نے دیکھا وہ اور ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ اور ان کا مقام اور ہے۔ یہی فرق ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ جو حضور کے طالب ہیں، حضور کو دیکھنے والے ہیں، ان کا مقام اور ہے، جن کو سرکار نے دیکھا ہے ان کا مقام اور ہے۔ آؤ مثال سے بات، کیا سرکار مثالوں سے سمجھاؤں آپ کو کہ کیا واقعی یہ حضور کے مطلوب تھے، کیا واقعی یہ ہستیاں حضور کی محبوب تھی، کیا واقعی حضور ان کے دیدار کے طالب تھے؟ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ کسی سیرت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور جب بھی کہیں باہر سفر میں جاتے، سفر میں تشریف لے جاتے، آخری کام یعنی مسجد میں نفل پڑھنے کے بعد جو آخری کام حضور فرماتے جناب سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے ملاقات سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، اس کے بعد سفر میں تشریف لے جاتے، اور واپسی پر چونکہ بے قراری اپنی عروج پہ ہوتی، وہ محبت وہ والہانہ پن اپنے عروج پہ ہوتا، حضور سب سے پہلے مائی سبا کے گھر سب سے پہلے مائی سبا کے گھر تشریف لاتے اور دوبارہ اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے ٹھنڈا کرتے۔ اس میں مجھے قاری صاحب ایک بات یاد آ گئی، حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ نظام الدین، آپ اپنے ملحوظات میں لکھتے ہیں، آپ کے ملحوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مکمل حدیث اس طرح ہے کہ سرکار میں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں 3 چیزیں میری محبوب قرار دے دی گئی ہیں، النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتیں ہیں، خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں۔ لیکن یہ جو تشریح ہے یہ محدثین کی تشریح ہے، علماء کی تشریح ہے،
صوفیاء کی تشریح ہو رہی ہے، صوفیاء کی تشریح ہو رہی ہے، اور اس بات کو شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے اشرف اللمعات میں بھی لکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں صوفیاء کا مسلک ہو رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت حضور کاشانہ زہرا میں جلوہ افروز تھے، کاشانہ زہرا میں جلوہ افروز تھے، اور آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کے جسم کا ٹکڑا جناب سیدہ زہرا نماز میں مصروف تھی۔ حضور نے حاضرین کو بتلانا چاہا اور قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ محمد عربی جس کے دیدار کی ساری دنیا طالب ہے، محمد عربی جس کے دیدار کا خود خدا طالب ہے، محمد عربی جس کے دیدار کے لیے ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رکن صحابہ کرنا، جو 24 گھنٹے حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے حضور کے ایک جلوے کی ایک جھلک کی بھیک مانگتے رہتے تھے، پوری دنیا پوری کائنات کا ہر ذرہ جس کے دیدار کا جس کی محبت کا طالب ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کی آنکھ کا مرکز کون ہے، اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کون ہے، تو دیکھ لو یہ جو میری صاحبزادی نماز پڑھ رہی ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ زہرا ہے جو اس وقت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدہ زہرا ہے۔ وہ قاری صاحب ویسے بات میں بڑی منطقی دلیل پیش کی خواجہ نظام الدین اولیاء نے، آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد واقعی نماز ہوتی تو حضور نے یہ جو 3 باتیں شاہ فرمائی نا، عورتوں کا ذکر کیا، خوشبو کا ذکر کیا، آخر میں نماز کا ذکر، آپ نے فرمایا حضور نے پہلی بات یہ فرمایا حبیبا من دنیا کو، دنیا کی چیزوں کا ذکر کیا، نماز کا تو معاملہ آخرت سے، نماز تو دنیا کی چیز نہیں ہے، پہلی دلیل فرمایا اس سے مراد نماز نہیں ہو سکتی، اس سے مراد دنیا کی چیز ہے جناب سیدہ زہرا۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی نماز مراد ہوتی تو حضور کے کلام میں حسن ترتیب ہوتا ہے، حضور نماز جو افضل العبادت ہے اس کا ذکر پہلے فرماتے، اس کا ذکر پہلے فرماتے، مشہور عورتوں کا ذکر بعد میں کرتے۔ اگر حضور نے آخر میں قرۃ عین فی الصلاۃ کہا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے اس سے مراد نماز نہیں ہے، اس سے مراد سیدہ پاک کی ذات ہے، اس سے مراد سیدہ پاک کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کو دیکھا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو دیکھنے کے طالب ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اور آؤ آپ کو حیدر کرار کی بارگاہ میں لے چلوں، وہ بھی دیکھے جانے والے ہیں نا۔ جب پیدا ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد لے کر آتی ہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے کرتی ہے، کپڑا اوپر پڑا ہوا ہے، ابو طالب نے دیکھا نہیں ہے، حضرت ابو طالب نے دیکھا نہیں ہے کون ہے، بٹ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اوپر کپڑا ڈال کے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جناب سیدنا ابو طالب کے گھر میں اس وقت رہائش پذیر تھے، قیام پذیر تھے، اور نبی جس کے گھر میں 17 سال رہا، 17 سال دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، چونکہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر میں اس کو قتل کر دیں، موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی ہے، موسیٰ کی ماں گھبرانے کی بات نہیں ہے، موسیٰ کو تو ڈال ایک باکس میں صندوق میں اور اس کو دریا میں ڈال دے، آگے میں جاؤں موسیٰ، اور پھر میرا وعدہ بھی ہے کہ میں دوبارہ موسیٰ کو تجھ سے ملا ہوں، اللہ نے وعدہ قرآن کے الفاظ کو آگے پیچھے بات۔ جب وہ صندوق ترتا پہنچتا ہے فرعون کے محل میں، جناب آسیہ آپ اس کو لے لیتی ہیں، قصہ مختصر تو ان کو بیٹا بنا لیتی ہیں۔ اب دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی جاتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے، دائیاں آتی ہیں، آپ کسی کا دودھ قبول نہیں فرماتے، کسی دائی کا دودھ قبول نہیں فرماتے، اور بالآخر 3-4 جب روز گزر کے بڑی پریشانی کا عالم ہے، آپ کی بہن جو تھی وہ اس وقت موسیٰ فرعون کے محل میں ملازمہ تھی، موسیٰ کی جو ہمشیرہ تھی فرعون کے محل میں ملازمہ تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بھائی ہے، انہیں پتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، خطرہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو بڑی ماہر ہے اپنے فن میں، وہ اس بچے کو یقیناً دودھ پلا دے، اور ان کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا، جا کے والدہ کو لاتی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی لے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے موسیٰ کے لیے، اپنے کلیم کے لیے یہ گوارا نہیں کیا رہے کافر کے گھر میں، رکھا فرعون کے گھر میں، لیکن رزق اپنی ماں کا دیا، دودھ اپنی ماں کا پلایا۔ جو خدا موسیٰ کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام
کسی کافر کا لقمہ کھائے، کسی کافر کا لقمہ چکھے، کسی کافر کی گھر کی غذا کھائے، وہ حضور کے لیے کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ رہے ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کافر ہو؟ سبحان اللہ